اتنی بڑی شخصیت پر یوں چپکے سے بغیر کسی کے کہے ایک فرق کے کہنے پر، اور جس نے فیار کروائیے اگر میں اس کی حیثیت آپ کو بتاؤں آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کس حیثیت کا آدمی ہے، اس کی شکل دیکھنے کا قابل نہیں ہے جس نے یہ فیار درج کروائی ہے، جسے شاید کلمہ پڑھنا نہ تو الزام کیا لگا ہے؟ کہتے ہماری اذان کی توہین کی ہے۔ میری بات یاد رکھو شیعہ جوانوں، ہمیں اس پر مجبور نہ کرو، ہم یہ اذان زیر بحث عدالت میں لائیں گے۔ واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، با وفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج شہر کراچی آپ کے علاقے موسیٰ کالونی میں ہونے والی یہ بہت خوبصورت ذکر نبی اور فکر صحابہ کے عنوان سے معنون اس بہت بابرکت، مبارک اور بارونق اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل علماء، خطباء، زعماء، شعراء آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر ضلعی ذمہ داران، ٹاؤن کے ذمہ داران، بالخصوص حلقہ کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اور عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ضروری گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ذکر نبی یعنی حضور کا ذکر، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں جس زمانے میں ذکر نبی نہ ہوا ہو، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں ذکر نبی نہ ہوا ہو۔ کتاب اللہ کے نازل ہونے سے پہلے اور نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی ذکر نبی ہوتا رہا۔ اگر کسی کو میری اس بات کا یقین نہیں آ رہا تو وہ آج بھی اس تورات کو پڑھے جو بدلی ہو گئی، آج بھی اس انجیل کو پڑھے جو اصل نہیں رہی، آج بھی اس زبور کا مطالعہ کرے جس کا مفہوم اور معنی بدل گیا، باوجود اس کے آج بھی اس میں ذکر نبی ہے۔ ہر دور میں اور ہر زمانے میں یہ ذکر ہوتا رہا اور قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 1445 سال گزر گئے اور ہم آج 1445 سالوں کے بعد یہاں کھڑے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک اسٹیج سجا ہوا ہے اور ایک مجمع لگا ہوا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ تو آپ جواب دیتے ہیں ذکر نبی. آپ جواب دیتے ہیں ذکر نبی. نبی کا ذکر کرنے آئے ہیں، رسول کا ذکر کرنے آئے ہیں، آقا کا ذکر کرنے آئے ہیں. سائل سوال کرتا ہے اور سائل کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی کا کیا ذکر کریں گے، آپ نبی کی کیا بات کریں گے؟ تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہیں آپ پوچھنا کیا چاہیں گے؟ آپ نبی کے ذکر کا کون سا حصہ پوچھنا چاہیں گے؟ کون سا مرحلہ پوچھنا چاہیں گے؟ کون سا وقت پوچھنا چاہیں گے؟ کون سی تاریخ پوچھنا چاہیں گے؟ کون سا وقت پوچھنا چاہیں گے؟ صرف سوال کیجئے، پوچھئے. آپ جو آپ پوچھیں گے آپ کو جواب مل جائے گا. جو چیز آپ معلوم کرنا چاہیں گے آپ کو معلومات دے دی جائے گی. وہ کہتے ہیں کیسے دو گے؟ تو جواب میں کہتے ہیں نبی کی زندگی کا جو پہلو تم چھیڑنا چاہتے ہو چھیڑ دو. ہر پہلو میں نئے نئے باب تمہیں کھول کے بتائیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہو گے نا کہ حضور حسین کتنے تھے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور خوبصورت کتنے تھے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور کی ولادت کب ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور کا شہر کون سا ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور کا حسب کون سا ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا حضور کا نسب کون سا ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے نا کہ حضور کی بستی کون سی ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے ولادت کا دن کون سا ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے ولادت کی تاریخ کون سی ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے اولاد کتنی ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے ازواج کتنی ہے، بتا دیں گے. آپ یہ پوچھنا چاہیں گے بنات کتنی ہے، بتا دیں گے. آپ سوال کریں گے نا رات کہاں گزاری، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا دن کہاں گزارا، بتا دیں گے. آپ کا سوال ہوگا نا لباس کیسا ہے، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا آنکھ میں سرما کیسے ڈالا، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا زلف کتنی لمبی ہے، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا داڑھی کتنی لمبی تھی، بتا دیں گے. آپ سوال کریں گے نا داڑھی میں سفید بال کتنے تھے، گنتی کر کے بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا پگڑی کیسے پہنی تھی، بتا دیں گے. آپ سوال کریں گے نا جاگتے کیسے تھے، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا سوتے کیسے تھے، بتا دیں گے. آپ سوال کریں گے نا نبی کے لب کیسے ہلتے تھے، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا دانت کیسے نظر آتے تھے، بتا دیں گے. آپ سوال کریں گے نا نگاہیں کھولتے کیسے تھے، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا اشارہ کیسے کرتے تھے، بتا دیں گے. آپ سوال کریں گے نا چلتے کیسے تھے، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا قدم کیسے اٹھاتے تھے، بتا دیں گے. آپ کا سوال ہوگا مسکراہٹ کیسی تھی، بتا دیں گے. آپ کا سوال ہوگا بیٹھتے کیسے تھے، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا کھاتے کیسے تھے، بتا دیں گے. آپ کا سوال ہوگا پیتے کیسے تھے، بتا دیں گے. آپ پوچھیں گے نا پانی کس میں پیتے تھے، بتا دیں گے. یہ سوال کریں گے نا پیتے کتنا تھے، بتا دیں گے. آپ سوال کریں گے نا بستر کیسا تھا، بتا دیں گے. لباس کیسا تھا، بتا دیں گے. گھر کیسا تھا، بتا دیں گے. گھر کتنے تھے، بتا دیں گے. بیویاں کتنی تھی، بتا دیں گے. بستر کیسے تھے، بتا دیں گے. مکان کیسے تھا، بتا دیں گے. مقام کیسے تھا، بتا دیں گے. رہتے کیسے تھے، بتا دیں گے. بولتے کیسے تھے، بتا دیں گے. جب بولتے تھے تو باڈی لینگویج کیا تھی، بتا دیں گے. اشارہ کیسے تھا، بتا دیں گے. انگلی کیسے اٹھاتے تھے، بتا دیں گے. جب لیٹتے تھے ہاتھ کہاں رکھتے تھے، بتا دیں گے. رات کا لباس کیا، بتا دیں گے. دن کا لباس کیا، بتا دیں گے. ذکر پوچھنا چاہتے ہو نا، سیرت پوچھنا چاہتے ہو نا، معلومات کرنا چاہتے ہو نا، زندگی کا سوال کرنا چاہتے ہو نا، اس ذکر کی بات پوچھنا چاہتے ہو جو تورات میں ہے
ہیں اس کا ذکر پوچھنا چاہتے ہو، جو زبور میں ہے اس کی بات پوچھنا چاہتے ہو، جو انجیل میں ہے تم اس کا تذکرہ پوچھنا چاہتے ہو نا، جو آمنہ کا لال ہے، جو عبداللہ کا لخت جگر ہے، جو صافی کوثر ہے، جو شافع نشن ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جو جانے جہاں ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، تم اس کو پوچھتے ہو نا، جو احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، سرور کونین ہے، امام الانبیاء ہے، تم اسے پوچھتے ہو نا، جو رحمت للعالمین ہے، رحمت کا مجسم ہے، رحمت کا پیکر ہے، حیات کا پیکر ہے، وفا کا پیکر ہے، تم اسے پوچھنا چاہتے ہو نا، جو حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روح کائنات ہے، حقیقت کائنات ہے، عظمت کائنات ہے، آغاز کائنات ہے، عروج کائنات ہے، ابتداء کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، فخر کائنات ہے، تم اس کا سوال کرنا چاہتے ہو نا، جو عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، خاندان بنو ہاشم میں سے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جو مکہ میں پیدا ہوا ہے، تم اس کے بارے میں سوال کرتے ہو نا، جس پر جبرائیل آیا ہے، جس پر قرآن لایا ہے، جس پر وحی لایا ہے، تم اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، جو واحد ہے، جو یکتا ہے، جو منفرد ہے، جو لاریب ہے، جو لاجواب ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جو خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، خاتم المعصومین ہے، خاتم النبیین ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جس کی وجہ سے دنیا بدلی ہے، کائنات بدلی ہے، نظام بدلا ہے، فضائیں بدلی ہے، پیغام بدلا ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جو موثر انسانیت ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جو خلاق عالم کا محبوب ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جس کی تعریف آدم نے کی ہے، حضرت نوح نے کی ہے، حضرت داؤد نے کی ہے، حضرت ابراہیم نے کی ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو، جس کی خوشخبری عیسیٰ نے دی ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جس کی دعا ابراہیم نے کی ہے، تم اس کا سوال کرنا چاہتے ہو نا، جو ہادی عالم ہے، جو ہادی کن ہے، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جس نے مکہ کی زمین کو آباد کیا، تم اس کا پوچھنا چاہتے ہو نا، جو کائنات میں آخری رسول بن کر آیا، ارے تمہارے سوال ختم ہو جائیں گے، جواب ختم نہیں ہوگے، اس کے بارے میں جو پوچھو گے سب بتایا جائے گا، سب سکھایا جائے گا، سب سمجھایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مکہ میں کیسے تھا بتا دیا جائے گا، وہ مدینہ میں کیسے تھا بتا دیا جائے گا، وہ سفر کیسے کیا بتا دیا جائے گا، وہ میدان میں کیسے اترا بتا دیا جائے گا۔ ارے موسیٰ کالونی کے لوگوں، بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ پوچھنا چاہو گے اس کے گھوڑے کا کیا نام ہے بتا دیا جائے گا، پوچھنا چاہو گے اس کے لباس میں رنگ کیسا ہے بتا دیا جائے گا، سوال کرو گے پگڑی کتنی لمبی ہے بتا دیا جائے گا، سوال کرو گے جب مسکراتے تھے دانت کتنے نظر آتے تھے بتا دیا جائے گا، سب پوچھو بتائی جائے گی، سب پوچھو بتائی جائے گی، دن پوچھو بتایا جائے گا، رات پوچھو بتائی جائے گی، پیغام پوچھو بتایا جائے گا، دستور پوچھو بتایا جائے گا، منشور پوچھو بتایا جائے گا، اعلان پوچھو بتایا جائے گا، صبح شام پوچھو بتایا جائے گا، دن و رات پوچھو بتایا جائے گا، اور جس کی زندگی کا کوئی حصہ بھی مخفی نہیں ہے اس کا پوچھنا چاہتے ہو، ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز بتائی جائے گی، اور جس کا ذکر اتنا محفوظ ہے جتنا کسی انسان کا ذکر محفوظ ہی نہیں، اسی ذکر کو ذکر نبی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بات بتاؤ تاکہ میں عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے عنوان میں داخل ہو جاؤں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی ذکر نبی۔ کہاں تلاش کرو گے؟ یہ ذکر گم نہیں ملے گا، یہ ذکر روشن ملے گا۔ جہاں تلاش کرو گے اس ذکر کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، یہ ڈھونڈا ہوا ملے گا۔ کہاں تلاش کرو گے اس
जिक्र के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ये सूरज और चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। एक सवाल पैदा होता है, मेरी इतनी सारी गुफ्तगू के बाद फारूकी साहब आपने इतने सारे जुमले कह दिए, मैंने कहा मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं इशा की नमाज के बाद ये बातें शुरू करूं, फजर की नमाज हो जाए, मैं जिक्र नबी के पहलू बताता रहूं, अभी तफसील में न जाऊं, अभी गोता न लगाऊं, अभी तो सिर्फ पहलू बताते जाओ, फजर की अजान हो जाए, अरे फजर की अजान क्या, जोहर की अजान हो जाए, मगरिब इशा हो जाए, दिन रात गुजर जाए, महीना गुजर जाए, साल गुजर जाए, जिंदगी गुजर जाए, दौर गुजर जाए, जमाने गुजर जाए, मैं कहता चला जाऊं अबवाब नबी को, फजीलत नबी को, सूरत नबी को, सीरत नबी को, पैगाम नबी को, अनाद नबी को, खानदान नबी को, अज़वाज नबी को, बनाते नबी को बताता चला जाऊं, जिंदगियां खत्म हो जाए, जिक्र नबी फिर बाकी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम आबला पा मदा बाकी है, वर्क हुए तमाम मदा बाकी है, और तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुए मदा बाकी है, कलम अबला पा मदा बाकी है, सारी दुनिया सारा जमाना जिक्र रसूल करती चली आई, जिक्र करने वाले खत्म हो गए, जिक्र ना कल खत्म हुआ था, ना आज खत्म हुआ है, ना क़यामत तक खत्म होगा। हाँ, क़यामत की सख्तियों में भी जिसका जिक्र होगा वो जिक्र नबी है, फिर जन्नत की बहारों में जिसका जिक्र आएगा वो भी जिक्र नबी है। सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब जिस नबी के जिक्र की आप बात कर रहे हैं, ये नबी जिस जमाने में पैदा हुआ था वो कलम का जमाना नहीं था, वो कागज का जमाना नहीं था, वो कंप्यूटर का जमाना नहीं था, चीजें महफूज करने के लिए कुछ नहीं था। आप आज दावा कर रहे हो नबी की जिंदगी का हर हिस्सा महफूज है, आप ये दावा कैसे करते हो? उस वक्त तो महफूज करने की कोई चीज नहीं थी, कैमरा नहीं मिल रहा था, कंप्यूटर नहीं मिल रहा था, टेप रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, नेट की जरूरत नहीं थी, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, ये सारी चीजें तो नहीं थी, फिर बताइए तो सही हुजूर की जिंदगी का हर हिस्सा महफूज कैसे है? मुझसे अगर आप ये सवाल करोगे मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए दूर नहीं जाऊंगा, मैं सवाल का जवाब देने के लिए आपके इश्तिहार में चला जाऊंगा, इश्तिहार में जाकर मैं उन्वान पढ़ूंगा, मैं इस उन्वान में आपको जवाब देना चाहूंगा। मुझे कहने वाले कहते मौलाना साहब जवाब में आप कोई किताब पढ़े, जवाब में आप कोई ऐलान पढ़े, जवाब में आप कोई पैगाम लेकर आए, आप तो इश्तिहार लेकर आए। मैंने कहा उधर भी जाना चाहता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, वो भी बता सकता हूँ, लेकिन वक्त इतना नहीं है, मैं आपकी तफसीर के लिए इश्तिहार में आ जाता हूँ। आपने उन्वान लिखा है जिक्र नबी, आप जिक्र नबी साबित करना चाहते हैं, जिक्र नबी मालूम करना चाहते हैं, जिक्र नबी लेना चाहते हैं, जिक्र नबी अपनाना चाहते हैं, जिक्र नबी से दिल रोशन करना चाहते हैं, दिमाग मुअत्तर करना चाहते हैं, जिंदगी बासूर बनाना चाहते हैं, जिंदगी को बरौनक बनाना चाहते हैं, उस जिक्र से अपने आप को मुज़य्यन और मुनव्वर करना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। सवाल पैदा होता है ये जिक्र कहाँ मिलेगा, ये पैगाम कहाँ मिलेगा, ये चेहरा कहाँ मिलेगा, ये अदाएं कहाँ मिलेंगी, ये वफाएं कहाँ मिलेगी, ये तरीके कहाँ मिलेंगे, ये आदाब कहाँ मिलेंगे, ये जिक्र कहाँ मिलेगा, ये सीरत कहाँ मिलेगी, ये सूरत कहाँ मिलेगी? तो मेरे जवानों ने, रज़ाकारों ने, मेरी जमात के लोगों ने तजस्सुस को तोड़ डाला, दो ही लफ्ज़ों में सारी बात समझा दी। पहले जिक्र नबी लिख दिया, फिर फिक्र सहाबा लिख दिया, पहले जिक्र नबी लिख दिया, फिर फिक्र सहाबा लिख दिया। आप पूछेंगे मौलाना साहब क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा जिक्र नबी को फिक्र सहाबा में तलाश करो। मुझे कहने वाला कहता है जिक्र नबी फिक्र सहाबा में कैसे मिलेगा? मैंने कहा पूछना चाहता है तो मक्का में जाके पूछ, बैतुल्लाह में जाके पूछ, मताफ में जाकर पूछ, मुज़दलिफा में जाके पूछ, मिना में जाकर पूछ, मक्का से निकलते हुए लोगों से जाकर पूछ, हिजरत के जमाने के लोगों से जाकर पूछ, पूछना चाहता है मदीने से जाकर पूछ,
مسجد نبوی کے جا کر پوچھ, بنی صف سے جا کر پوچھ, پیچھے کھڑے لوگوں سے جا کر پوچھ, کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھ, دین لینے والوں سے پوچھ, شریعت لینے والوں سے پوچھ. پوچھنا چاہتا ہے ذکر نبی کو تو فکر صحابہ میں بدر میں جا کر پوچھ, احد میں جا کر پوچھ, حنین میں جا کر پوچھ, تبوک میں جا کر پوچھ, یرموک میں جا کر پوچھ, غزوات میں جا کر پوچھ, ان کے پیار میں جا کر پوچھ, ان کی محبت میں جا کر پوچھ, ان کی الفت و عقیدت میں جا کر پوچھ, ان کے جذبوں میں جا کر پوچھ, ان کے جنون میں جا کر پوچھ, ان کی زندگیوں سے پوچھ, ان کی شریعت سے پوچھ, ان کے اصولوں سے پوچھ, ان کے ضابطوں سے پوچھ, ان کے رابطوں سے پوچھ, طور طریقوں سے پوچھ, اصولوں سے پوچھ, عشق سے پوچھ, وفا سے پوچھ, اداؤں سے پوچھ. جا کر محمد کے حسن کو ان سے پوچھ. کہنے والا کہتے ہیں ان سے کیوں پوچھوں؟ میں نے کہا دیکھا انہوں نے ہے, سنا انہوں نے ہے, سنبھالا انہوں نے ہے, چلایا انہوں نے ہے, اٹھایا انہوں نے ہے, بٹھایا انہوں نے ہے, سنایا انہوں نے ہے, جگایا انہوں نے ہے, ساتھ انہوں نے دیا ہے. رفیق وہ بنے ہیں, ساتھی وہ بنے ہیں, سسر وہ بنے ہیں, داماد وہ بنے ہیں, رشتہ دار وہ بنے ہیں, معصب وہ بنے ہیں, محترم وہ بنے ہیں, مکرم وہ بنے ہیں, ساتھ لے کر وہ چلے ہیں, نمازی وہ بنے ہیں, مقتدی وہ بنے ہیں, سپاہی وہ بنے ہیں, محافظ وہ بنے ہیں, سایہ وہ بنے ہیں, صاحبان وہ بنے ہیں, رات وہ بنے ہیں, پیار وہ بنے ہیں. پوچھنے والا پوچھ لے مولانا صاحب کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں بتانا لگا امت وہ بنے ہیں, ذاتی وہ بنے ہیں, نمازی وہ بنے ہیں, غازی وہ بنے ہیں. دیکھا انہوں نے ہے, لیا انہوں نے ہے, سوارا انہوں نے ہے, چلایا انہوں نے ہے, گھمایا انہوں نے ہے. کہنے والا کہتا ہے کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا دیکھ ان کے کندھوں نے اٹھایا ہے, کعبہ میں اٹھایا ہے, ہاں ان کے کندھوں نے اٹھایا ہے, غار تک پہنچا ہے, مدینے تک پہنچا ہے. ادھر دیکھ تو وہ ہے, آگے دیکھ تو وہ ہے, پیچھے دیکھ تو وہ ہے, دائیں دیکھ تو وہ ہے, بائیں دیکھ تو وہ ہے, کٹے میں دیکھ تو وہ ہے, لٹے میں دیکھ تو وہ ہے, ذبح ہوئے دیکھ تو وہ ہے, قربانی میں دیکھ تو وہ ہے, جذبے میں دیکھ تو وہ ہے, سب میں جا کر دیکھ تو وہ ہے, ساتھیوں میں جا کر دیکھ تو وہ ہے, نمازیوں میں جا کر دیکھ تو وہ ہے, مقتدیوں میں جا کر دیکھ تو ہے. تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ ذکر نبی ملے گا, ضرور ملے گا, ہر حال ملے گا, ہر حال ملے گا, ہر حال ملے گا, ہر جگہ ملے گا, ہر موقع پہ ملے گا. جب بھی سوال کرے گا تجھے ذکر نبی ملے گا مگر ذکر صحابہ میں ملے گا. توجہ, ذکر نبی کہاں ملے گا؟ اونچی 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 ذرا محبت سے کہہ دو کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ رسول کہاں ملیں گے؟ نبی کہاں ملیں گے؟ پیغمبر کہاں ملیں گے؟ آقا کہاں ملیں گے؟ آقا کی سیرت کہاں ملے گی؟ ولادت کی بات کہاں ملے گی؟ رسالت کی بات کہاں ملے گی؟ عظمت کی بات کہاں ملے گی؟ قدرت و منزلت کی بات کہاں ملے گی؟ نبی کا بچپن کہاں ملے گا؟ لڑکپن کہاں ملے گا؟ جوانی کہاں ملے گی؟ شباب کہاں ملے گا؟ بتاؤ موسیٰ کالونی کے لوگوں یہ سب کچھ کہاں ملے گا؟ شیطان تو شیطان ہے, شیطان تو یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. میں شیطان ایک کو کہتا ہوں, سمجھتا دوسرا ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ یہ دونوں بیچ میں ایک ہیں. شیطان بیچ میں ایک ہے, یہ جتنے بھی ہو ایک ہے. شیطان جتنے بھی ہو ایک ہے, اور مسلمان جتنے بھی ہوں ایک ہیں. شیطان بھی سب مل کے ایک ہے, مسلمان بھی سب مل کے ایک ہے. اونچی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے. میں نے کہا تم اپنے آپ کو خود بھی مسلمان نہیں کہتے. ان کے یہاں مسلمان منافق کو کہتے ہیں. ان کے یہاں وہ جو کہتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں کہتے, کہتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں مانتے, ان کے مسلمان منافق کو کہتے ہیں. توجہ کرنا, شیطان بڑا کمینہ ہے, بڑا بدبخت ہے. شیطان بڑا لعین ہے. لعین ہے, کمینہ ہے, بدبخت ہے, لعنتی ہے, جہنمی ہے. اب مجھ پہ پرچہ کراؤ. پرچہ کراؤ. توہین کر دی. کیا کر دی؟ کیا کر دی؟ تو میں نے کس کی ہے؟ تمہارا دادا لگتا ہے. کرو پرچہ کرو. شیطان کمینہ ہے, شیطان لعین ہے,
شیطان مردود ہے، شیطان کافر ہے مسلمان ہے؟ شیطان 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 کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ اور نہیں، کسی کو نہیں کہنا چاہیے، کسی کو نہیں کہنا چاہیے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ مسلمان کہہ دیں شیطان پڑھ رہی نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آج شیطان کے پیچھے بہت پڑ گئے ہو۔ میں نے کہا کیا کریں، شیطان مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، تو جواب تو ملے گا۔ شیطان بڑا شریر ہے، اسے تو پہلے زمانے سے آج تک کے زمانے کے سارے شرارتیوں کے ایڈریس معلوم ہے نا۔ شیطان کو اس زمانے سے، جب سے جنت سے نکالا ہے، اس وقت سے آج تک سارے شرارتیوں کے ایڈریس معلوم ہے نہیں معلوم؟ شیطان جب پریشان ہو گیا تو ان ایڈریسوں پر گیا اور جا کر ان سے کہا اکیلے اکیلے مر جاؤ گے، مل جاؤ، اکیلے اکیلے مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کس سے مل جائیں گا؟ مجھ سے۔ شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا تجھ سے ملنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا تمہیں ایک نکتہ بتاؤں گا، اس پر چلتے رہنا، اسلام کی مخالفت کرتے رہنا، اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ کہا نکتہ بتا۔ اس نے کہا نکتہ تمہیں بتا رہا ہوں، نبی کے یاروں پر حملہ کر دو۔ کیا کر دو؟ نبی کے یاروں پر۔ شیطان کے چیلوں نے، شیطان کے چیلوں نے، شیطان کے ایجنٹوں نے، شیطان کے رضاکاروں نے، یعنی شیطانوں نے اس کی بات کو مانا اور مان کر پروپیگنڈا کیا۔ پروپیگنڈا کیا کیا؟ پروپیگنڈا یہ کیا کہ نبی کے ساتھی صحیح نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ نبی کے ساتھی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے طبقے سے، اگر نبی کے ساتھی صحیح نہیں ہیں تو پھر دنیا میں صحیح کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ اور جن پر نبی کی نظر پڑی ہو، جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہو، جن کو نبی نے دیکھا ہو، جو نبی کے پاس بیٹھے ہو، کوئی شسر بنے ہو، کوئی داماد بنے ہو، کوئی نمازی بنے ہو، مقتدی بنے ہو، ساتھی بنے ہو، جن نے قرآن نبی سے پڑھا ہو، تلاوت نبی کے سامنے کی ہو، ادائیں نبی کے سامنے کی ہو، جو ساتھ نبی کے چلے ہو، جہاد میں نبی کے ساتھ ہو، تربیت نبی نے کی ہو، پڑھایا نبی نے ہو، استاد ان کا نبی بنا ہو، رسول کے وہ مقتدی بنے ہو، پیغمبر کے ساتھ ہر وقت رہے ہو، نبیوں نے سمجھایا ہو، چلایا ہو، اٹھایا ہو، بٹھایا ہو، سلایا ہو، پڑھایا ہو، کھلایا ہو، پلایا ہو، ساتھ ہی رکھا ہو، اس کے رنگ میں رنگے گئے ہو، اس کے ساتھ رہے ہو، کسی نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہو، کسی نے ان کے لیے دروازہ کھولا ہو، کوئی بیت اللہ میں ان کو لے گیا ہو، کسی نے چندہ دیا ہو، کسی نے دولت دی ہو، کسی نے گھر دیا ہو، کسی نے بیٹی دے دی ہو، کسی نے بیٹی دے دی ہو۔ اگر یہ اچھے نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے؟ اگر حضور کے صحابہ جن نے ذکر نبی کو اپنی فکر بنایا، اگر وہ اچھے نہیں ہیں، کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ بابا کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ اچھے ہوں گے تو ہم اچھے ہوں گے، وہ اچھے نہیں ہیں تو کوئی اچھا۔ لیکن ساری دنیا نبی کے یاروں کو اچھا کہتی ہے، کیا شیطان بھی اچھا کہتا ہے؟ شیطان کو انہوں نے کہا کیا ہے؟ شیطان سے ان کو مسئلہ کیا ہے؟ شیطان ان کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ انہوں نے شیطان کی مت مار دی۔ شیطان کی مت کیسے ماری؟ شیطان نے بیت اللہ میں بت رکھے تھے، بت 360 رکھے تھے۔ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ 360 بتوں کو بیت اللہ سے اٹھا کر جنہوں نے باہر پھینکا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں اللہ کی توحید کا ڈنکا جنہوں نے بجایا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں رسول کی بات کو جنہوں نے پھیلایا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں قرآن جن سے مخاطب ہوا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں رسول نے جن کو قرآن پڑھایا وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں رسول کے جو رفیق بنے وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں بدر حنین خیبر
اور یرموک کے غزوات میں جو اتر پڑے وہ کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں جنہوں نے بچے اولاد خاندان بیویاں چھوڑ کر اسلام کا پرچم لہرایا، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بابا اونچ سے بولو کون ہے؟ غور سے بولو کون ہے؟ سوچ کے بولو کون ہے؟ بتا کے بولو کون ہے؟ سنا کے بولو کون ہے؟ بابا شیطان کو جلا کے بولو کون ہے؟ کیوں نہیں کہتے صحابہ 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 سب سے پہلے صحابہ کی عزت و عظمت کا انکار کرنے والا کون؟ 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 صحابہ پر تنقید کرنے والا کون؟ راستہ روکنے والا کون؟ تنقید کا دروازہ کھولنے والا کون؟ کون؟ شیطان۔ اب کل دیکھنا کل شیطانوں کو آگ لگ جائے گی جب میری یہ والی ویڈیو جائے گی نا کہ آج نئے روپ میں آ گیا، آج نئے روپ میں آ گیا، کہنے لگے ہم یہاں سے بچے تھے، یہاں سے آ گیا، ہم یہاں سے بچے تھے۔ بابا بچو جدھر سے آؤ گے ہم ادھر سے آئیں گے۔ تم یہ سمجھو تم گستاخیاں کرو اور تمہارا راستہ چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تم یہ سمجھتے ہو میری زندگی سے کھیل کر تم یہ زبان بند کر دو گے، میں آج اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر تمہیں پیغام دے رہا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں یہ گونج رہے گی۔ صحابہ توجہ۔ شیطان میں کو روکنے کے لیے پاکستان میں قانون بنا، کس کو روکنے کے لیے؟ کس کو؟ ظاہر ہے اب شیطان کیسے بولے کہ میں نہیں مانتا۔ اب جو لوگ بول رہے ہیں آپ تو سمجھ رہے ہیں نا یہ کون ہے؟ مجھے آج پتا چلا جب میں آپ کے پروگرام کی طرف آ رہا تھا، توجہ میری طرف رہے، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ جب میں آپ کے پروگرام کی طرف آ رہا تھا مجھے اس وقت پتا چلا، اور پتا یہ چلا کہ استاذ العلماء شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، محقق عالم دین، بزرگ عالم دین، لاکھوں علماء کے استاذ جن کے شاگرد پاکستان سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، پوری دنیا کے علماء کے استاذ محقق عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد میگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف کلفٹن تھانہ میں ایک FIR درج کی گئی، اور اس FIR میں لکھا گیا کہ انہوں نے ہماری آذان کی نقل اتاری ہے، ان پر FIR درج کی جاتی ہے۔ میں ایک سوال اٹھانے لگا ہوں، میرا سوال یہ کہ مولانا ڈاکٹر منظور میگل صاحب جو استاذ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، اور آج ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کے توسط سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بتانے لگا ہوں، دنیا میں حافظ قرآن تو بہت ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر منظور میگل صاحب بھی ہیں، لیکن وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ الحدیث بھی ہیں، جنہیں بخاری شریف حفظ کی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان میں وہ فرد ہیں جو چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں بخاری شریف زبانی یاد ہے، پورا قرآن کریم مکمل یاد ہے،
जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जहां से चाहो उनसे कुरान सुन लो। रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में रोजाना कई शुमारों की तफसीर सुबह से शाम तक को पढ़ाते हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, सियाह सित्ता को कई सालों तक अकेले उन्होंने पढ़ाया। ऐसा आलिम भी शायद पाकिस्तान में आपको कोई और न मिले। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लेफ्टन थाने में उन पर एफआईआर दर्ज की गई। मैं डीआईजी से कहना चाहता हूं, जो उस इलाके का डीआईजी है, मैं ये कहना चाहता हूं उसने अपने मजहब की तर्जुमानी करते हुए अपनी वर्दी का लिहाज नहीं रखा, बल्कि अपने मजहब को सामने रखकर ये एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं बावत खुले वाजे अल्फाज में कहना चाहता हूं, अगर ये बात बाहर फैल गई, दुनिया भर में गई, फख्र पाकिस्तान, इज्जत पाकिस्तान, आबरू पाकिस्तान, डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब के दुनिया भर के सिर्फ शागिर्द जमा हो गए तो पाकिस्तान की सड़कें फुल हो जाएंगी। लेकिन मैं वाज़ेह कहना चाहता हूं, अगर ये एफआईआर वापस ना हुई, हम कराची में वो धरना देंगे, तुम धरनों की तारीख भूल जाओगे। ऊंची 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 और ऊंची, आप भी बोले, और ऊंची ऊंची ऊंची। हमने उलमा, मुफक्किरीन, मजहबी जमातों, सियासी जमातों के नुमाइंदा इज्तिमा को कल बुला लिए। हम एक इजलास करने जा रहे हैं, हम उसमें बताएंगे कुछ लोग गुस्ताखियां करते, वो लानतें देते, वो गालियां देते, हमें धरने देने पड़ते, तुम एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। इतनी बड़ी शख्सियत पर यूं चुपके से बगैर किसी के कहे, एक फर्क के कहने पर, और जिसने एफआईआर करवाई है, अगर मैं उसकी हैसियत आपको बताऊं, आपको पता चल जाएगा वो किस हैसियत का आदमी है। उसकी शक्ल देखने के काबिल नहीं है। जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसे शायद कलमा पढ़ना ना तो, इल्जाम क्या लगाया है? कहते हमारी अजान की तौहीन की है। मेरी बात याद रखो शिया जवानों, हमें इस पर मजबूर ना करो। हम ये अजान ज़ेर बहस अदालत में लाएंगे। ऊंची ऊंची और ऊंची और ऊंची, ज़ेर बहस लाएंगे, इस पर बहस होगी। अली ने कौन सी अजान दी? हुसैन ने कौन सी अजान दी? हसन ने कौन सी अजान दी? कूफा में कौन सी अजान हुई? मक्का में कौन सी अजान हुई? मदीना में कौन सी अजान हुई? बिलाल ने कौन सी अजान दी? तवज्जो, हम बताएंगे। हसनैन के कान में रसूल ने कौन सी अजान कही? पता चल जाएगा, बात खुल जाएगी, केस ओपन करेंगे। लेकिन केस मुझ पर कर, अदालत में मुझे बुला। मंजूर मेंगल साहब के शागिर्द इतने ज्यादा हैं, उनके मदरसे के इस साल के एक फाजिल, तालीम से फाजिल आलिम को चैलेंज कर, तेरी हैसियत उसकी नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ इस बात का इजहार करते हुए आईजी सिंध, वजीर आला सिंध, होम सेक्रेटरी सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, हुकूमत से और वज़रा से वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं, आपको यह एफआईआर वापस लेनी पड़ेगी। मौलाना डॉक्टर मंजूर मेंगल से माजरत करनी पड़ेगी। ऊंची 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 और ऊंची। हम कल शाम तक का टाइम दे रहे हैं, हम उलमा का इज्तिमा करके कल जो फैसला करना चाहते हैं, उस फैसले के बाद तुम हमसे कहोगे बात मानो, हम नहीं मानेंगे। ऊंची और ऊंची और ऊंची, नहीं मानेंगे। हम उलमाए किराम, मुकद्दस हस्तियों, इन अजीम लोगों जिनके सीने में कुरान और हदीस के ज़ख़ीरे हैं, उनकी किसी तरह से भी, किसी लम्हे भी इंसल्ट नहीं होने देंगे। बुलाया जाएगा तो आओगे। कराची का
10 सितंबर को होने वाला इज्तिमा अभी पूरी तरह हमने सबको नहीं बुलाया, इसलिए कि उस दिन हमारी सब मस्जिदों में आजानें भी हुई, नमाजें भी हुई। इसका मतलब है पीछे भी लोग थे, कहीं ऐसा ना हो हम उस दिन सबको बुला लें। ऊंची आपने मेरी बात सुनने वाले सोशल मीडिया के लोगों ने हमारे आने वाले लाएअमल का इंतजार करना है। चूही हम लाएअमल देंगे, आपको आना होगा। हम मुल्क में कानून चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। एक तरफ तुम कहते हो जी तौहीद की तारीफ करो, तो ये क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तारीफ तो समझ में आ गई ना। हम यही कहते हैं कानून बनने दो, तुम्हारे भी हक में हमारे भी हक में। डरते क्यों, भागते क्यों, चीखते चिल्लाते क्यों, ववेला क्यों करते हो, परेशान क्यों हो रहे हो? कानून बनने दो ना। तुम्हें पता है, तुम जानते हो, हर आदमी को अपने करतूतों का पता होता है। कानून बनेगा तो लगेगा कहां? हिंदू नहीं चीख रहा, यहूदी नहीं चीख रहा, ईसाई साहबा को मानता है, यहूदी मानता है, सिख मानता है, हिंदू मानता है, कानून पे शोर कर रहा है, वो नहीं मानता और झूठ बोलते हैं हमारी आजादारी रुक रही है। आजादारी की तो बात ही नहीं। हमारा मातम रुक रहा है, भाई मातम की तो बात ही नहीं। हमारी इबादत रुक रही है, इबादत की तो बात ही नहीं। भाई ये बातें ही नहीं है उसमें, उस दिल में आजादारी की बात नहीं है, उस दिल में मातम की बात नहीं है, मातमियों की बात नहीं है ही नहीं। जो बात है ही नहीं वो क्यों करते हो? खामखा क्यों रो रहे हो? जान लगी ही नहीं है, उस जगह को मसल रहे हो। इंजेक्शन किसी और जगह लगा है, दबा किसी और जगह को रहे, उस जगह को क्यों नहीं दबाते जहां दर्द है? वो क्यों नहीं बताते जहां तकलीफ है? वो क्यों नहीं बताते जहां दर्द है? आजादारी रोक रहे हैं, हम नहीं रुकने देंगे। रोका किसने? भाई इबादत अपनी करो, इबादत से कोई नहीं रोकता। और एक बात और कहता हूं, ये आगा खानी इबादत करते हैं नहीं करते? किसी ने रोका? वो बिल पे शोर कर रहे हैं, तुम भी करो, तुम्हें कौन रोकता है? हम पागल हैं तुम्हें रोके? खुद अपने आप को मारते हो, हम क्यों रोके? हम क्यों रोके? हमारा क्या मसला है? तुम ताजिया निकालो, तुम जुलूस निकालो, तुम बाहर निकलो, किसने तुम्हें रोका है? घर में मारो, बाहर मारो, सबके सामने मारो, मीडिया के सामने मारो, कैमरे के सामने मारो, खुलकर मारो, हाथ से मारो, उंगली से मारो, मुक्के से मारो, छुरी से मारो, खंजर से मारो, जो तुम्हारी मर्जी है वही मारो। मारो इसलिए कि अपने आप को मारते हो। एक आदमी अपने आप को मार रहा हूं, मैं इसे क्यों मना करूं? भाई मैं तो उससे मना करूं, इससे मेरी हमदर्दी हो, मुझे तुमसे क्या हमदर्दी? मैं इतना कहता हूं भौंको मत। और हम कानून भी इसी पे बनवा रहे हैं, गुस्ताखी। आजादारी तो गुस्ताखी नहीं है, तुम्हारी होगी, हमारी तो नहीं। इसलिए झूठ बोल रहे हैं। जिसको सुनो ये हमारी आजादारी, ये हमारा मातम रोग, ये सिर्फ अपनी कौम को उकसाने के लिए, अपनी कौम को चढ़ाने के लिए। असल बात उनको भी नहीं बताते, वरना कौम इनको पकड़ के मारेगी कि क्यों गाली देते हो। समझदार लोग भी तो है ना, बाशऊर लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझने वाले लोग भी हैं, माशरे में वो अगर पूछेंगे ना तुम क्यों गाली देते हो, भाई मेरी बाप को गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, तेरे बाप का लिखो बर्दाश्त नहीं करता। दो बातें की है, तुम आपे से बाहर हो रहे हो, तुम बराबर करना चाहते हो, तुम अपनी बात साहबा की बात बराबर करना चाहते हो, अपनी बात मुकद्दस हस्तियों की बात बराबर करना चाहते हो, तुम उनके साथ बराबर हो, तुम अपनी बात हमारे साथ करो। किसके साथ? मैंने तो कई मर्तबा कहा, मैं नाम बताता हूं, गाली दो जितनी मर्जी है दो, मुझे दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सहाबा को दोगे नहीं छोड़ूंगा। तुम तो अपनी बात पे सीख पा रहे हो भाई। इसलिए इन बातों से, इन शरारतों से बिल रोका नहीं जा सकता। दो मुअज़्ज़ज़ ऐवानों ने पास किया है। क्या किया है? पास किया है। पास हो चुका है, अब इसे पास करने की जरूरत, पास हो चुका है, कानून बन चुका है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा
یہ قانون لگے گا، اور جب لگے گا تو پتہ تو چل جائے گا نا۔ وہ اس سے بچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ برابری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اہل بیت کی توہین کہہ دی۔ کس کو تم اہل بیت کہہ رہے ہو؟ اذان کی کس کو تم اذان کہہ رہے ہو؟ تو بحث ہوگی، پتہ چل جائے گا۔ جب عدالت میں کتابیں کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ایران میں کون سی اذان ہو رہی ہے، عراق میں کون سی ہو رہی ہے، شام میں کون سی ہو رہی ہے، لبنان میں کون سی ہو رہی ہے، عرب میں کون سی ہو رہی ہے، عجب میں کون سی ہو رہی ہے، انڈیا میں کون سی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں کون سی ہو رہی ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن فی الوقت ہماری یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس زیادتی کو روکنا چاہیے۔ جو ڈاکٹر منظور مینگل صاحب جو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، حافظ الحدیث، حافظ القرآن اور حافظ الحدیث ہیں، ان کے خلاف ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔